جناب حضرت مولانا انوار الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاد مدرسہ دار المبلغین پاٹا نالہ لکھنؤ، میں حضرت سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پند و رسائی سے ہم سامعین کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا۔ حضرت والا اپنے خطاب کے ساتھ مائک پر۔ ہزاروں سال کسی کا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ جناب صدر محترم، علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ مبارک اجلاس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پلیا کے غیور نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں بڑی محنت، مشقت، ذوق اور شوق سے منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں مختصر سے وقت میں کچھ مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے مولانا رئیس صاحب سے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ یہاں تقریباً 22 سال پہلے جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی کی آمد ہوئی تھی اور آپ بھی آئے تھے۔ تو انہوں نے منع کیا تھا 22 سال کے بعد یہ پروگرام ہوا ہے، اس میں شرکت ضروری ہے۔ میں نے وعدہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کہ 2 روز پہلے بخار آیا، نزلہ شدید، اس کے بعد پھر گلا بیٹھ گیا۔ 2 دن میں مدرسے نہیں گیا پڑھانے کے لیے، آبادی نہیں نکل رہی۔ روزانہ درس قرآن ہوتا ہے پورے ہفتے الگ الگ مسجدوں میں، 2 دن درس قرآن نہیں ہوا۔ میں نے مولانا سے معذرت کی کہ میں نہیں آ سکتا، مگر مولانا نے اصرار کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، مگر آ جائے۔ بہر صورت میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ میری آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، اس لیے میں زیادہ دیر لمبی بات کہنے پر قادر نہیں ہوں۔ اور مولانا حنظلہ صاحب کی تقریر ولولہ انگیز آپ سماعت فرما چکے۔ اس کے بعد مشہور بزرگ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا اور حضرت کی دعا پہ جلسے کا ختم ہو جائے گا۔
درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے چند ضروری گزارشات پیش کرنے کے لیے میں بیٹھا. دعا کیجیے کہ اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کی عنوان سے ہے. اس کا مطلب ہے سماج میں، معاشرے میں جو برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، بگاڑ ہے، فساد ہے، اس کی اصلاح. اصلاح کہتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک کرنا، کسی چیز کو ٹھیک کرنا. ٹھیک کسے کیا جاتا ہے؟ کیوں بھائی کسے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ گھڑی ٹھیک کی جاتی ہے، گاڑی ٹھیک کرائی جاتی ہے. کب کرائی جاتی ہے؟ جب بڑھیا چل رہی ہو. اچھا الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں نا. جب خراب ہو جاتی جب یہ صحیح کرانے کی ضرورت پڑتی. اصلاح معاشرے کا مطلب یہ ہے معاشرے میں، سماج میں بگاڑ آ گیا، فساد آ گیا، خرابیاں آ گئیں، برائیاں آ گئیں، لہذا ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا. یہ اصلاح کا کام ہے. یہ چائے کون صاحب بانٹ رہے ہیں؟ یہ بیچ میں کون صاحب ہیں یہ؟ تو اصلاح کے مطلب ہے ٹھیک کرنا. یہ کام جو ہے بڑا اونچا ہے، بڑا مبارک کا. یہ کام نبیوں والا ہے، یہ کام اولیاء اللہ والا ہے، یہ کام صحابہ والا ہے، یہ کام علماء امت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو بگاڑ اور فساد پسند نہیں، اور فسادی لوگ بھی پسند نہیں. واللہ لا يحب الفساد. اللہ فساد نہیں پسند کرتا. فسادی لوگ بھی اللہ کو اچھے نہیں لگتے. جب کبھی دنیا میں فساد پیدا ہوا، بگاڑ پیدا ہوا، اللہ نے اس فساد کو، خرابی کو، بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ بولو، ارے کس کو بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا. کتنے نبی آئے؟ کتنے نبی آئے؟ ارے بولو نا، بیٹھے ہو چپ چاپ. کم و بیش 1,24,000 نبی آئے. یہ کاہے کے لیے آئے؟ اصلاح کے لیے، عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے، عبادت کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، معاملات کی اصلاح کرنے کے لیے، اخلاق کی اصلاح کرنے کے لیے، معاشرت کو درست کرنے کے لیے. 1,24,000 پیغمبر. ہر نبی نے اصلاح کی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک 1000 سال تک کوئی فساد تھا ہی نہیں، بگاڑ تھا ہی نہیں. نہ عقیدے خراب تھے، نہ عمل خراب تھے، نہ عبادت خراب تھی. کچھ خراب تھا ہی نہیں، سب ٹھیک ٹھاک تھا. 1000 سال. کان الناس امۃ واحدہ. قرآن کہتا سب لوگ ایک تھے، ایک مذہب، ایک دین، ایک دھرم، ایک عقیدے، اتحاد، یکسانیت. نہ کوئی ہندو، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی مجوسی، نہ کوئی یہودی. کوئی مذہب نہیں، ایک مذہب. اور وہ مذہب مذہب اسلام تھا. سب سے پہلا جو انسان ہے وہ سب سے پہلا پیغمبر ہے. سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. وہ سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں. ابو البشر، انسانوں کے باپ، وہ نبی بھی ہیں.
تو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو مذہب سکھایا تھا وہ مذہب کون سا تھا؟ اسلام تھا۔ اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ پہلا مذہب، پہلا دین اسلام تھا۔ آدم علیہ السلام سے چلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ ایک ہی دین تھا، ایک ہی مذہب تھا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی کسی ایک نبی کو جھوٹا کہے تو وہ اتنا بڑا مجرم ہے، اس نے سارے نبیوں کو جھوٹا کہا۔ قرآن میں ہے کذب ثمود المرسلین، قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی علماء سے کم تھوڑی جانتے۔ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم سمود جانتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ ایک قوم تھی، اس کی ہدایت اور رہبری کے لیے جو نبی آئے تھے، ان نبی کا نام کیا تھا؟ کیا تھا بھائی؟ معلوم ہے کسی کو؟ قوم ہود کی اصلاح کے لیے جو نبی آئے ان کا نام معلوم ہے؟ ہود علیہ السلام۔ قوم سمود، قوم عاد کے لیے جو آئے، قوم سمود کے لیے جو آئے، شعیب علیہ السلام۔ ان کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قوم نے صالح علیہ السلام کو نہیں بلکہ سارے نبیوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ ان کے زمانے میں ایک ہی نبی تھے، حضرت صالح علیہ السلام۔ جب ایک نبی تھے تو ایک نبی کو جھٹلایا، مگر 1,24,000 نبیوں کو جھٹلا دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ سارے نبیوں کی دعوت ایک۔ جب سارے نبیوں کی دعوت ایک ہے تو ایک کو جھوٹا کہنا سب کو جھوٹا کہنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ادریس علیہ السلام تک کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، کوئی مذہبی گروہ بندی نہیں تھی۔ پھر لوگوں میں اختلاف، عقیدے خراب ہوئے، عمل خراب ہوئے، تو اللہ نے جو پہلا نبی بھیجا اصلاح کے لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ پھر نبی آتے رہے، اصلاح کرتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصلاح کرنا معاشرے کی، معاملات کی، یہ کام کس کا ہے؟ کس کا کام ہے بھائی؟ کس کا کام ہے؟ نبیوں والا کام۔ ارے ہے نہیں؟ نبیوں والا کام۔ اور فساد ڈالنا، جھگڑے پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، لوگوں کو لڑوانا، یہ کام کس کا ہے؟ نہیں معلوم؟ شیطان اور شیطان کے چیلوں کا ہے، شیطان اور شیطان کے ایجنٹوں کا ہے، شیطان اور شیطان کے رضاکاروں کا ہے۔ ملانا بکھرے ہوئے لوگوں کو، دل جوڑ دینا، صلح کرا دینا، یہ نبیوں والا کام۔ اور جڑے ہوئے لوگوں کو الگ کر دینا، نفرت پیدا کر دینا، ایک دوسرے سے الگ کر دینا، یہ کام شیطان اور شیطان کے رضاکاروں کا ہے۔ کیسے؟ سنیے آپ، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور دنیا بھر میں جو اس کے کام کرنے والے ہیں ان سب سے رپورٹ طلب کرتا ہے، آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا۔ تو ایک شیطان آ کے کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، تمہارے پڑوس پر بیٹھ کے کیا کر رہی ہے۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ وہ لڑکا جو تھا بڑا نمازی تھا، میں نے اس کو نماز چھوڑوا دی، یہ میں نے کہہ دیا۔ دوسرا شیطان تو پوچھتا تم نے کیا کیا،
کہا کہ ایک بڑا پاکیزہ آدمی تھا، شراب نہیں پیتا تھا، میں نے شرابی بنا دیا، جواری بنا دیا۔ سب کی سن رہا ہے شیطان۔ ایک آدمی نے پوچھا بھائی تم نے کیا کیا؟ کہنے میں نے بہت چھوٹا سا کام کیا۔ کہنے کیا کام کیا؟ کہا میں ایک گھر میں داخل ہوا، وہاں استھتی جو تھی بڑی تناؤ پور تھی، یعنی شوہر اور بیوی دونوں لڑ رہے تھے، جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں نے جا کے پٹرول چھڑک دیا تو آگ اور بھڑک گئی، اور بالآخر بڑے میاں نے جو پوتے والے تھے، نواسے والے تھے، اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا بیوی سے ہم نے تمہیں 3 طلاقیں دی۔ اس کے بعد جب طلاق دے دی تو وہ کہتا ہے، شیطان اس سے اٹھتا ہے اور گلے سے لگاتا ہے اس کو، اور کہتا تم نے بڑا کام کیا، تم میرے جانشین ہو۔ اس لیے کہ میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہے، یہ 2 خاندانوں کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ پورے معاشرے کی بڑا اختلاف کا بیج بو دیا۔ طلاق سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیطان آپ کے گھر میں آیا کیسے؟ اتنا بڑا دشمن ہے، ہمارے گھر میں نہ آئے۔ چاہے آپ جتنے مضبوط گیٹ رکھیے، چاہے جتنے سنتری کھڑے کیجئے، چاہے جتنے گیٹ مین رکھ لیجئے، چاہے جتنی مضبوط وہاں پر بندوق رکھیے، شیطان آپ کے گھر میں گھس کر رہے گا، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اور شیطان آ گیا تو سمجھ لیجیے آپ گھر میں پھر خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے گھر میں اور شیطان ہے تو حیرت کی بات ہے، اور کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ ساس بہو کی لڑائی اگر ہو رہی ہے، بھئی شیطان ہے گھر میں موجود، نہیں ہو رہی تو حیرت کی بات۔ شیطان کو گھر میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر غلام بن جائے تو شیطان ہمارے گھر پہ نہیں آ سکتا۔ کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب گھر پہ آیا کرو تو اللہ کا نام لے کے آیا کرو، بسم اللہ۔ جیسے ہی بسم اللہ کہو گے تو شیطان تمہارے گھر پہ آ نہیں سکتا۔ اور اگر شوہر، بیوی، بچے کوئی بھی گھر پہ آیا اور بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے آیا تو شیطان کہتا ہے اپنے دوستوں سے، آؤ آؤ قیام کا انتظام ہو گیا، آج رات میں یہاں رہیں گے۔ تو شیطان جس گھر میں رہے گا وہاں نماز پڑھی جائے گی، بولو، وہاں روزے رکھے جائیں گے، وہاں زکوٰۃ دی جائے گی، وہاں موبائل رات تک، دیر رات تک نہیں دیکھا جائے گا، وہاں ننگی فلمیں نہیں دیکھی جائیں گی، وہاں ساس اور بہو میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے، وہاں بے برکتی نہیں ہوگی، وہاں نحوست نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگا؟ جو شیطان ہے۔ کہا اس کے بعد دسترخوان بچھا، ایک آدمی نے اگر بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا تو شیطان کہتا ہے پتہ ہے رہنے کا انتظام ہو گیا تھا، آؤ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ جس گھر میں شیطان ہو وہاں فساد نہیں ہوگا، جس کھانے میں شیطان شریک ہو اس میں برکت ہوگی۔ کہنے پہلے ایک آدمی کماتا تھا، سب کھاتے تھے، اب سب کما رہے، برکت نہیں ہو رہی۔ کہنے لگے 3 بھائی تھے، ایک کا نام تھا برکت علی، ایک کا نام تھا رحمت علی، ایک کا نام تھا محبت علی، اور ایک کا بھائی کا نام تھا مطلب علی۔ 4 بھائی تھے، 3 مر گئے، ایک بچے، رحمت علی کا مر گئے، دلوں میں رحمت ختم۔ کہا کہ برکت علی، برکتیں بھی ختم،
मोहब्बत अली, मोहब्बतें भी खत्म। एक चीज बची है, क्या? मतलब अली। अपना मतलब हलो। तो गर्दे की इसकी नौबत आई क्यों? सवाल ये है, इसलिए कि हमने वो तरीका नहीं अपनाया जो सिखाया था, बताया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है। आपके बच्चे गए स्कूल और माँ का दिल परेशान है, खैरियत से आए। शौहर गया, खैरियत से आए, है या नहीं? कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं अगवा ना कर लिया जाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अल्लाह के नबी के गुलाम बन जाओ, तुम्हारा शौहर भी सलामत रहेगा, बच्चे भी सलामत रहेंगे। क्या करना पड़ेगा? कब मदरसे सिराते मुस्तकीम में उस्ताद यही सिखाते हैं, जब घर में जाना अल्लाह का नाम लेके जाना, घर से बाहर निकलना तो ये पढ़ लेना, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस फरिश्ता कहता कुफीता वकीता, काफी है, तुम्हारी हिफाजत की जाएगी। अब किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, किसी के मुंह में 32 दांत नहीं है जो उसको तकलीफ पहुंचा सके, वो अल्लाह की हिफाजत में है। आज कितनी माएँ ऐसी हैं जिनको ये दुआ याद है, इन्होंने अपने बच्चों को सिखाई। कितने बाप हैं जिनको ये दुआ याद है? हाँ, वो लोग जो जमाते तबलीग में गए, उन्होंने दुआएं कुछ सीख ली गरीबों ने, वरना मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी। आप बताइए, चाहते तो ये बच्चे सलामत रहे, शौहर सलामत रहे, बीवी सलामत रहे, एक कलमा जिसके जरिए से सब हिफाजत रहेगी, मगर याद किसी को नहीं। सोचिए, किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। देखो, याद हो जब भी हाथ उठाना, समझ लेना फरिश्ते हैं यहाँ। होना क्या चाहिए था? अब उन्होंने हाथ नीचे कर लिया। होना क्या चाहिए था? अरे भाई, सब मुसलमान है ना माशाल्लाह, सब कलमा पढ़ने वाले, सबको याद होना चाहिए। घर से जब भी निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? बच्चों को रटाएंगे, सिखाएंगे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब बस पे बैठ गए, अब एक्सीडेंट हो सकता है, जहाज भी हाईजैक किया जा सकता है, न ऊपर अमन है न नीचे अमन है। कहा कुछ नहीं, नबी के गुलाम बन जाओ। जब उस पर बैठो तो क्या पढ़ो? सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ड्राइवर गैर मुस्लिम है, का हुआ करे। एक नबी के गुलाम ने पढ़ लिया और उसकी वजह से पूरी बस महफूज। अल्लाह के नबी रहमत है, आपकी तालीम रहमत है। नबी वाला नबी की तालीम पर अमल करे, पूरे महल्ले के लिए रहमत, पूरी बस के लिए रहमत, ट्रेन के लिए रहमत। मगर हमने कदर ही नहीं की, तरीका छोड़ दिया। तो बाहर सूरत मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस्लाही मुआशरा जो हो रहा है यहाँ, ये काहे के लिए हो रहा है? ये नबियों वाला काम, सहाबा वाला काम, औलिया अल्लाह वाला काम, उलमाए उम्मत वाला काम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? इख्तिलाफ नहीं पैदा किया। आपने क्या कहा? वो तलाक हुई तो शैतान खुश हो गया। और आपने कहा जब लफ्ज़ तलाक ज़बान से निकलता है बिला ज़रूरत, तो अल्लाह का अर्श थर थर कपकपाने लगता है। तमाम जायज चीजों में सबसे मबगूज़ तरीन चीज, सबसे अल्लाह को नापसंदीदा चीज तलाक है। मतलब जायज चीज जो है। और ये तलाक बात बात पे हो रही। और कितनी तलाकें देते हैं? कितनी देते हैं भाई? 3 3 से कम कोई तलाक देते ही नहीं।
جو بھی آیا تو کتنی طلاقیں دی تھی؟ ہمارے وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی. مولانا مسئلہ پوچھنے کا کتنی دی تھی طلاقیں؟ مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی کتنی دی تھی طلاقیں؟ انہوں نے کہا 3 دی تھی. کہہ رہے جی ہاں آپ کی بیوی نے آپ کو گرم گرم روٹیاں کھلائی تھی اسی لیے آپ نے طلاق دی. ٹھنڈا پانی پلایا تھا اسی لیے دی طلاق دی. شرم نہیں معلوم ہو رہی؟ کہے غصے میں دے دی تھی طلاق. کہا غصے میں اپنا سر نہیں پھوڑ لیا تم نے؟ دانت نہیں توڑا؟ کیسا غصہ؟ آدمی یہ سمجھتا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ اگر نہیں کہیں گے طلاق ہوگی نہیں. جاہل جو بھی آتا وہ 3 مرتبہ. علم ہی نہیں ہے. میں کیا کہوں آپ سے؟ قرآن پاک میں ایک سورت ہے 28ویں پارے میں. اس سورت کا نام ہے طلاق. طلاق کب دینا چاہیے؟ کہ جب جی چاہا آپ طلاق دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. طلاق کی ایک ٹائمنگ ہے. پتہ ہی نہیں، اچھوں کو نہیں معلوم. ایک طلاق ہوتی ہے، خاص وقت ہے، اس کا انتظار کیجئے. جب بھی طلاق ہوئی غصے میں ہوئی، کبھی نہیں دے سکتے آپ طلاق. جب وقت ہوتا کہ جب وقت آیا تو غصہ ختم. ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر ضرورت پڑے تو کئی مرتبہ طلاق کہے. پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے. مگر ٹارچ ہے مگر گڑھے میں گرے جا رہے ہیں. روشنی ہے مگر کنویں میں گرے جا رہے ہیں. عقل ہے لیکن استعمال. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا مسلمانوں، جاہل پیدا ہوئے تھے تم قرآن سے اور جاہل ہی مر گئے. اندھے اٹھائے جاؤ. قرآن پڑھا کیوں نہیں تم نے؟ یہ قانون سیکھا کیوں نہیں؟ تمہاری زندگی قرآن کے مطابق کیوں نہیں تھی؟ سائنس نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن اگر نہیں پڑھا تو قیامت کے دن کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کی عدالت. اور جتنے بھی مسلمان ہیں، دیندار غیر دیندار تہجد گزار، ان سب سے پوچھئے آپ کو کاہے سے امید ہے؟ قیامت دن کاہے کیوں سے امید ہے؟ نمازیں پڑھی آپ نے نا، آپ کی نمازیں جنت میں پہنچا دیں گی؟ روزہ پہنچا دے گا؟ تہجد پہنچا دے گا؟ ہے بھروسہ؟ کہے نہیں. پھر کاہے پہ بھروسہ ہے؟ کیا امید ہے؟ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سفارش کرے کہ کام بن جائے. ارے ہے نہیں؟ ارے بولو. مگر ایک بات سن لو، غلط فہمی میں نہ رہنا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی خالی سفارش نہیں کریں گے، شکایت بھی کریں گے. جس کی اللہ کے نبی شکایت کریں گے جہنم میں جا کے رہے. کس کی کرے گا حضور شکایت؟ کس کی کریں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کی عدالت. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن پڑھا نہیں، قرآن سنا نہیں، قرآن سیکھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا. کتنے مر گئے اور کتنے روز مر رہے ہیں. دین کی ضروری باتیں نہیں معلوم. میرے بھائیوں، اگر علم ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اصلاح معاشرہ، اصلاح کرنا نبیوں والا کام، اور فساد پھیلانا، جھگڑے پیدا کرنا یہ شیطان والا کام ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی کبھی؟ بولو، ہوئی؟
ड्राइवर की गाड़ी नहीं छूटती, इसलिए कि हुजूर खुद ही इमाम थे। अरे थे नहीं थे, नबियों के इमाम। एक मर्तबा जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि आप बीमार नहीं थे, सेहतमंद थे। बीमारी की हालत में 17 नमाजें सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई, मगर ठीक ठाक है, आप इमामत करने के लायक हैं। तकबीर ऊला आपकी नहीं छूटती थी, आप ही तो इमामत करते थे। एक मौका जिंदगी में, सिर्फ एक मौका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रकात छूट। क्या छूट गया? बोलो, क्या छूटा? मेरे बोलते ही क्या छूटा? एक रकात। किसकी? बिलाल की, हजरत अली की। वो ऐसे करनी की नबियों के इमाम सैयदुर रसूल फख्र कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कितना अहम काम होगा जिसकी वजह से अल्लाह के नबी की एक रकात छूट गई। वो कितना अहम काम, बड़ा अहम था वो काम। अमल से आपने बताया, कौल से भी आपने बताया, जबान से आपने क्या कहा? सहाबा से हम तुम्हें एक ऐसी चीज बताएं जो नमाज से ज्यादा अफजल है। किससे ज्यादा अफजल? नमाज। तो सहाबा से पूछिए, नमाज कितनी कीमती चीज है, नमाज से भी अफजल। सहाबा हैरत में पड़ गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, और रोजे से भी अफजल है। अब सहाबा को और हैरत हुई, या अल्लाह, रोजे से भी अफजल क्या चीज है? रोजेदार के लिए एक अलग दरवाजा है जन्नत में। रोजेदार के मुंह से निकलने वाली बू मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। आपने सहाबा की हैरत को देखा और हैरत को बढ़ा दिया। आपने फरमाया, पता है, और सदके से भी अफजल है। अब सहाबा जानते थे सदका क्या है। सदका अल्लाह के गज़ब को बुझाता है, सदका बलाओं को टाल देता है, सदका बुरी मौत से बचाता है, सदक़े की वजह से रुके हुए काम हो जाते हैं, सदका इंसान की मग़फ़िरत का ज़रिया है, सदका आदमी के लिए शिफा का ज़रिया है। क्या फरमाया? माल की हिफाजत करो ज़कात से, और बीमारी का इलाज करो कैसे? सदके से। बोलो, सदके से। मगर लोगों ने क्या समझा? बीमारी का इलाज करो अल्लाह नाम के बकरे से। अल्लाह नाम का बकरा जानते हो? अरे जानते हो नहीं जानते? जब कोई बीमार हुआ, उन्होंने खट से मन्नत मान ली, अल्लाह नाम का बकरा ज़बह करे। सदका है ये। फिर पूरा सदका कर देंगे, गरीबों को खिला देंगे। क्यों? अल्लाह नाम का बकरा क्यों? जान का बदला जान। ये बीमार है, ये बेचारा जो है ये मर जाएगा, तो इसके बदले में जान अल्लाह के रास्ते में सदका करो, या बकरा जिंदा सदका कर दो, वो ज़बह करके गरीबों को खिला दिया जाए। इसलिए लोग क्या करते हैं, बाद जालिम तो ऐसे हैं, मरीज की चारपाई से बकरा बांध देते हैं, और बकरा चिल्लाता है, और मरीज मरने से पहले मर जाता है। सर में दर्द हो रहा, चिल्ला रहा बकरा। क्या सोचते? इसकी बला, मरीज की बला, मुसीबत बकरे पे आ जाएगी। ये सीढ़ीपन है, पागलपन है। ऐसा कोई करता है क्या सोचते हैं? हमने कभी नहीं, हमने हमारे मरीज की अल्लाह मियां जान दे दीजिए, और बकरे की जान ले लीजिए। आपको जान की जरूरत है, हमारे मरीज की जान छोड़ दिए और अपने बकरे की जान ले लीजिए। होता है सर। ये सोचना भी क्या है, कितना बड़ा गुनाह, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। तो मालूम हो कहीं होता होगा। कुछ नहीं, हदीस में सिर्फ इतना आता है, सदका करो, सदका करो। तो पाटा मिला तो होता है। ये अपनी तरफ से एक पक निकाल ली लोगों ने, और सदके में बड़ा पावर है, बड़ी ताकत है। हमने देखी नहीं सदके की ताकत। लखनऊ में देखिए,
ہمارے ایک ملنے والے ہیں حاجی محمد یونس، دعوت و تبلیغ میں بڑا ان کا وقت لگا ہوا، وہ ہارٹ کے مریض، آپریشن سخت مشکل، پی جی آئی جو لکھنؤ کا مشہور اسپتال ہے، ڈاکٹروں نے کہا ان کو ہوش آنا مشکل ہے، 50% امید ہے۔ تو خیر ان کے جاننے والے دلی میں بھی تھے، ان کا وہاں نہ کرائیے۔ میڈیکل کالج کے بعد لاری کارڈیالوجی وہاں معلوم کیا، انہوں نے کہا جی نہیں، 60% ہوش نہ آنے کے چانسز ہیں، کہا نہیں ہوگا، دلی لے چلو۔ اتنے وسائل ان کے تھے، جب دلی ان کو لے جایا گیا تو ڈاکٹروں کی ٹیم کھڑی ہوئی تھی انتظار میں، لکھنؤ سے ایک مریض آ رہا ہے، جلدی سے ان کو آپریشن روم میں لے جایا گیا۔ تو غور سے سنیے گا، جب لے جایا گیا آپریشن کے لیے ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ کچھ نہیں، جو روزانہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے اسی کا نام لے رہے ہیں۔ سینئر ڈاکٹر جونیئر ڈاکٹروں سے کہہ رہا دیکھ رہے ہیں آپ، آخر ٹائم ہے، خطرناک حالت ہے، مگر ان کو دیکھیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ میرے بھائی کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ۔ خیر وہ بھائی آ گئے، کہلے ابھی صدقہ کرو۔ کتنے روپیے کا؟ 2 لاکھ روپے دلی میں اور 1 لاکھ روپیہ لکھنؤ میں، ابھی اسی وقت صدقہ کرو۔ اور کا نام لکھے ہوئے ہیں غریبوں کے، میرے گھر پہ باقاعدہ اس میں، اور مستحقین کو دیتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں بغیر آپریشن کے جو نسیں بلاک تھی ایک دم سے خود بخود کھل گئی۔ ڈاکٹر حیرت میں ڈوب گئے کہ کیا ہوا، یہ آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، میں نے صدقہ کرایا۔ جیسی بیماری ویسا صدقہ اخلاص کے ساتھ، بڑا پاور ہے، بڑی طاقت ہے۔ تو غرضے کی اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں صدقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صدقہ کرو، ہم لوگ کیا کہیں گے ہمارے پاس ہے نہیں، کہاں صدقہ کریں۔ صحابہ نے سنا تو کوئی تو پورا لے آیا اپنے گھر کا سامان، کوئی آدھا لے آیا، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا بازار میں مزدوری کی اور جو کچھ ملا آدھا صدقہ کیا، آدھا گھر کے خرچ میں استعمال کیا۔ یہ ہے صحابہ۔ تو حضور نے فرمایا صدقے سے بھی افضل چیز تمہیں بتائیں؟ اب صحابہ کو بڑی حیرت، کیا چیز ہے؟ نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل۔ جب دیکھا صحابہ کی پیاس بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا لڑنے والوں میں صلح کرا دینا نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل۔ لیکن کوئی صاحب یہ نہ سوچ لیں کہ صاحب جب نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل سے، آج سے نہ نماز پڑھیں گے، نہ رمضان کے روزے رکھیں گے، نہ صدقہ کریں گے، بس صلح کرایا کریں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ نفل نماز سے افضل، نفل روزے سے افضل، نفل صدقے سے افضل۔ تو غرضے کی کیا ہے؟ صلح کرانا، یہ نبیوں والا کام۔ آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی، صلح کرانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، اصلاح کرنا معاشرے کی، معاملات کی، عقیدے کی، لوگوں میں ملانا، میل پیدا کرنا، لوگوں کو جوڑنا، عقیدے صحیح کرنا، یہ انبیاء والا، اولیاء اللہ والا، صحابہ والا اور علماء والا کام ہے۔ اسی لیے علماء امت نے آپ کو یہاں جمع کیا، اور تاکہ دین کی باتیں، معاشرے سے متعلق جو خرابیاں ہمارے اندر پائی گئی ہیں ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم ان کی اصلاح کریں۔ صرف ایک آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بات ختم۔ خرابی کی اصلاح انہی کی کریں گے جو معلوم ہمیں ہوں گے نا، جو معلوم ہی نہیں ان کی اصلاح کیسے کریں گے؟
آپ کو پتا ہے کہ اشراق، اوابین، صلاۃ التسبیح، صدقہ، خیرات، تلاوت، زکوٰۃ، حج، عمرے، سب کچھ ہو رہے ہیں، دین کا کام بھی ہو رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے، مگر دعا پھر بھی قبول نہیں، دعا پھر بھی قبول نہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ سوچو، تہجد بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، صدقہ بھی، نماز بھی، وقت بھی، جان بھی، مال بھی، عمرے بھی، عمرے پہ عمرے، تلاوت بھی، سب ہو رہا، دعا پھر بھی قبول نہیں۔ اور نہیں، ایسا جرم کیا ہے اس کی سزا آخرت میں نہیں دنیا میں ملے گی، اسی دنیا میں، آخرت جو ہوگی وہ تو ملے گی۔ اور نہ صرف اس کی دعا قبول نہیں، بلکہ ایسا آدمی جس مجلس میں، جس محفل میں، جس جلسے میں موجود ہوگا، وہاں اس کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہیں۔ ایسا کام پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ارے بولو، پورے جلسے میں رو رو کے دعا ہو رہی ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، کسی کی دعا قبول نہیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، پتہ ہے آپ کو کیا ہے وہ عمل کون سا ہے؟ ماں اس کی ناراض ہے، باپ اس کا خفا ہے، ساس اور سسر سے اس کا تعلق خراب ہے، سگے بھائی اور بہن ان میں آپس میں ملاقات نہیں۔ کیا ایسا ہے نہیں؟ بولو، ہے نہیں؟ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، دین کا کام بھی ہے، مگر اس کے باوجود آپس میں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور رشتوں میں کیا ہے؟ رشتوں میں بھی ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ تقسیم، ایک اصلی اور ایک نقلی، ایک اوریجنل اور ایک ڈپلیکیٹ۔ رشتہ دار دو طرح کے ہیں، اوریجنل کون سے ہیں؟ خاندانی، اور ڈپلیکیٹ کون سے ہیں؟ سسرالی۔ یہ نمبر 2 کے رشتہ دار، بالکل غلط۔ جیسے سگے رشتہ دار ویسے سسرالی رشتہ دار۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اگر بیٹا سسر کا احترام کرے اور ساس کا احترام کرے، ان کو ہدیہ دے، تحفہ دے، بڑی بات، تو ماں باپ کی آنکھیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، یہ ہم سے زیادہ ان کو چاہتا ہے۔ یہ بھی ماں ہے، وہ بھی ماں ہے، یہ بھی باپ ہے، وہ بھی باپ ہے، وہ بھی بھائی ہے، وہ بھی بہنیں ہیں۔ برابر کا معاملہ کرو، تانے مت دو۔ یہ ماں باپ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو مسئلہ نہیں معلوم، علم نہیں۔ دوسری چیز، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں دعا کرنے جا رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں میری دعا قبول نہ ہو۔ پھر فرماتے تھے اس مجمع میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے تعلق کسی سے توڑا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہے، اور اٹھ کے یہاں سے چلا جائے، میں نہیں چاہتا میری دعا قبول نہ ہو۔ معلوم ہوا ایسے آدمی کی وجہ سے مجمع میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، دوسری چیز، عمر میں برکت اور کاروبار میں برکت۔ کون کون چاہتا ہے بتاؤ؟ کون چاہتا ہے جلدی مر جائے؟ جو چاہتا ہو جلدی مر جائے ہاتھ اٹھائے۔
अरे कोई नहीं उठाना, उठाया लोगों ने, देखिए ये जल्दी मरना चाहते हैं, ये समझे नहीं बेचारे, ये सो गए। खाली हाथ उठा रहे मरने के लिए। जल्दी मरना कौन चाहता है? कोई जल्दी नहीं मरना चाहता, उम्र की जिस स्टेज पे पहुंच जाए मगर जल्दी मरना नहीं चाहता। खा दिया था। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने एक वाकया लिखा। एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की बीमार हो गई और बहुत बीमार। तो बुढ़िया ने बहुत इलाज मुआवजा करने के बाद अल्लाह से दुआ की, अय अल्लाह मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, मेरी लड़की अभी छोटी है, इसने बहारें नहीं देखी हैं, अगर मौत ही देना है तो अय अल्लाह मेरी ज़िंदगी मेरी लड़की को दे दीजिए और उसकी मौत मेरे ऊपर डाल दीजिए, मुझे उठा लीजिए, लड़की को अच्छा कर दीजिए। सुना? फिर एक दिन उसने देखा एक गाय किसी घर में घुस गई और पतीली में उसने मुंह डाल दिया और पतीली उसके सींग में फंस गई और उलझन हो रही है और वो भाग रही है और पतीली हिल रही है, आवाज आ रही और भागे जा रही है। वो बुढ़िया के घर में घुस गई। बुढ़िया ने देखा तो ये समझी मेरी दुआ कबूल हो गई। नहीं समझे? मैंने कहा था अल्लाह मेरी बेटी को आप जिंदगी दे दीजिए और मेरी मौत चाहे उसके ऊपर डाल दीजिए और मुझे मौत दे दीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी बढ़ा दीजिए, यही तो कहा था। तो बुढ़िया समझी मेरी दुआ कबूल हो गई, ये मलकुल मौत है। कौन है ये? अरे कौन है भाई? उधर क्या देख रहे हो? कौन है ये? ये मलकुल मौत है, लगता है मेरी रूह कब्ज करने आए। तो बुढ़िया क्या कह रही है? ये देखिए, मुस्तकिल बातें कर रहे हैं, लड़ रहे झगड़। तो बुढ़िया क्या कहने लगी? इशारे से बताने लगी अपनी लड़की की तरफ इशारा करके, हम नहीं है वो लेटी हुई, हम नहीं वो लेटी हुई। मौत से इतना घबराता है आदमी, तो कौन कौन जल्दी मरना चाहता है भाई? जो हाथ उठाओ। अच्छा, जो आदमी चाहता है देर में मौत आए, हमारी जिंदगी लंबी हो, वो हाथ उठाए। कोई नहीं चाहता लगता है। अरे हाथ उठाओ ना, क्या चाहते हो? लंबी जिंदगी हो ना? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठाएगा इसका मतलब जल्दी मर जाएगा वो। हाथ उठाओ। सब चाहता है जिंदगी में बरकत। अच्छा, जिंदगी तो लंबी हो गई मगर कारोबार बिल्कुल खराब, फाके हो रहे घर में, ये अच्छा लगेगा? जो आदमी चाहता हो जिंदगी हमारी लंबी हो जाए, जिंदगी में बरकत हो, और ये चाहता हो कारोबार में बरकत हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक वजीफा पढ़ना पड़ेगा, अगरबत्ती पढ़वाना पड़ेगी, ताबीज लेना पड़ेगा। क्या नहीं? अल्लाह के नबी ने एक ताबीज दिया है, वो इस्तेमाल करो, उम्र में भी बरकत होगी और कारोबार में भी बरकत होगी। करेंगे भाई सब लोग? कितना पैसे खर्च हो गए? क्या फरमाया आपने? फल यसिल रहीमहू। क्या ताबीज है? रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। माल की से खिदमत हो, माल से खिदमत करो। हाथ पैरों से खिदमत करना, हाथ पैरों से खिदमत करो। जो रिश्तेदारों से साथ अच्छा सलूक करेगा, अल्लाह उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा और अल्लाह ताला उसके माल में भी, बोलो, बरकत अता फरमाए। क्यों? किसी रिश्तेदार के बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं पा रहे, आपने कहा इनकी फीस हम देंगे, पढ़वाओ बच्चों को। जब आप फीस उन बच्चों की देंगे तो बच्चे और बच्चों की माँ ये बदुआ देंगे आपको ना, अल्लाह करे ये आदमी जल्दी मर जाए, ये बदुआ देंगे, अल्लाह इसकी जिंदगी बढ़ा दे। मोहब्बत भी पैदा होगी और बरकत भी होगी और सिला रहमी का सवाब भी मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इस्लाह मुआशरा का मतलब क्या है कि बहुत दिनों से सुनते हैं आप, इस्लाम मुआशरा, इस्लाम मुआशरा, इस्लाम मुआशरा। इस्लाम मुआशरा का मतलब क्या है मालूम? ऐसे जिंदगी गुजारो
کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے اصلاح معاشرہ. آج جو نمازی ہیں ان سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جو بے نمازی نہیں، صرف نمازی یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو مسجد جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ لوگوں کی گردن پھلانگتے 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 پہلی صف میں پہنچ گئے. پہلی صف میں نماز پڑھنا مستحب ہے، اور لوگوں کی گردن پھلانگ کے جانا حرام و ناجائز ہے. بے شک. لوگوں کو تکلیف ہو رہی، سردی آ گئی نا. سردی میں نمازی لوگ وضو کریں گے، اور جب وضو کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ گیلے ہو گئے. اب آستینیں نیچے نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ بھیگ جائیں گے. مگر جا کے نیت باندھیں گے پڑوسی جو نمازی ہے اس کے کپڑوں کو اپنی آستین سے گیلا کر دیں گے. ارے ہے اذیت نہیں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کا مطلب اذیت نہ ہو. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں کہ آدمی مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں. کون مومن نہیں؟ کب پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے. پڑوسی کون؟ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو مومن نہیں. اچھا پڑوسی کو تکلیف ہو رہی تو مومن نہیں، مگر بیوی کو اگر تکلیف پہنچا رہا ہے تو بہت بڑا مومن ہے نا. ارے بولو. پڑوسی کو تکلیف پہنچے تو مومن نہیں، اور بیوی کو تکلیف پہنچائے تو بہت بڑا مومن. پتہ ہے آپ کو؟ اور کیسی تکلیف پہنچائی بیوی کو؟ بیوی کا مہر یہ قرضہ تھا، یہ مہر جو ہے یہ ادا کرنا لازم تھا. پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے، مگر مر گیا آدمی، مگر مہر بیوی کا نہیں دیا. یہ ظلم ہے، خدا کی قسم ظلم. یہ تو دینا پڑے گا آخر میں. جس نکاح کی شروعات ظلم کے ساتھ ہو اس نکاح میں برکت نہیں ہوتی. نکاح سنت ہے، اتنا یاد ہے. لیکن مہر ہو جائے. اللہ کے نبی نے 11 نکاح فرمائے ہیں، ہر بیوی کو مہر دیا اور نقد مہر دیا ہے. نقد مہر دینا بھی تو سنت ہے. اور اگر مہر نہیں دیا اور مر گیا، مسئلہ کیا ہے؟ جائیداد بعد میں بٹے گی، پہلے قرض داروں کو قرضہ دیا جائے گا اور اس میں بیوی کا مہر بھی نکالا جائے گا. اگر یہ بھی نہ کیا گیا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مہر دینا پڑے. بیوی کہے گی اچھا ہوا حاجی صاحب نے مہر نہیں دیا تھا، وہاں دیتے تو 40,000 روپے دیتے، 10,000. یہاں ان کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی، ہم سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے، میرا شوہر جہنم میں جاتا ہو تو جائے گا. اے اللہ کے بندو، بیوی کیا کر رہی ہے؟ شوہر کو ستا رہی ہے. شوہر کیا کر رہا ہے؟ بیوی کو ستا رہا ہے. یہ ایمان ہے. اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے. پتہ بھی نہیں ہوتا. پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض مرتبہ عورتیں جو ہیں ان کو غریبوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا میری وجہ سے شوہر ایسا ہے. زبان ان کی بڑی تیز چلتی ہے. تو وہ ایک مولانا صاحب کے پاس پہنچی اور کہنے میرے شوہر جو ہیں میرا خیال نہیں کرتے. تو بولے جا رہی. وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں بڑے حکیم ہوتے ہیں، وہ سمجھ گئے پانی کہاں مر رہا کہاں ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے. کہنے ٹھیک میں سمجھ گیا، کرسی بینڈ ہو گئی پیچھے. ایک بوتل پانی لے کے آنا، ہم پڑھ دیں گے، تمہارے شوہر تمہارے اوپر مہربان ہو جائے گا. کہنے ٹھیک ہے.
اب وہ عورت پانی لے کر کے آئی تو پانی اس کو پڑھ کے پانی دیا مولانا نے اور کہا جب شوہر تمہارے گھر پہ آئیں تو تھوڑا سا پانی اپنے منہ میں بھر لینا، نہ اس کی کلی کرنا نہ نگلنا۔ کیا کرنا؟ وہ بند رہے گا۔ ایک گھونٹ پانی منہ میں بھر لینا، نہ اس کو تھوکنا اور نہ نگلنا۔ تو خیر اس نے یہی کیا۔ اب شوہر صاحب جب گھر پہ آئے تو دیکھا بڑا سنجیدہ ماحول، بڑا سناٹا، بیوی بولی نہیں رہی، کان عادی تھے جیسے اندر گھستے تھے، شروعات شروع ہو جاتی تھی۔ آج بڑا خاموشی ہے، بڑی سناٹا ہے۔ جب کسی چیز کا آدمی عادی ہو جائے اور وہ چیز نہ ملے تو پریشان ہوتا ہے۔ اب شوہر کو بڑی تشویش ہوئی، کبھی تو ایسا ہوتا نہیں، آج کیا ہوا؟ تو بیگم سے پوچھ رہے خیریت ہے؟ اب بیگم کے منہ میں تو پانی بھرا ہوا، ارے کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کوئی خبر بری آئی ہے؟ ارے کچھ تو بتائیے، پریشان۔ مگر یہ تو بول ہی نہیں رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دوسرے دن مولانا کے پاس پہنچی، کہنے بہت بڑھیا پانی پڑھ کے دیا تھا آپ نے، کبھی شوہر نے خیریت نہیں میری پوچھی، کبھی اتنی پیار و محبت سے پوچھے ہی نہیں، کوئی خبر ہے، کوئی بات ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ کل تو صاحب بڑے مہربان ہوئے۔ تو مولانا صاحب نے بتایا یہ پانی کا کمال نہیں ہے، یہ تمہاری زبان بندی کا کمال ہے۔ تم نے زبان کو جو قابو میں کر لیا، اس کے نتیجے میں تم نے اس کو کچھ بولی نہیں، اس کے نتیجے میں شوہر مہربان ہے تمہارے اوپر۔ یہ جو شکایت ہے تم سمجھو اس کا قصور، اس کا نہ قصور تمہارا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زبان کا گناہ بڑا خطرناک، اس کے میگزین ختم ہی نہیں ہوتے، سارے کارتوس ختم ہو جائیں گے، بوڑھا ہو جائے گا آدمی مگر زبان پھر بھی چلے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، اوابین بھی ہے، زبان خراب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بتایا کہ ایک عورت یہاں محلے میں رہتی ہے اور فرض نماز تو پڑھتی ہے، سنتیں پڑھتی ہے، زیادہ نفل نہیں پڑھتی، لیکن لوگ خوش ہیں اس سے۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر ہوا، پتہ یہ چلا کہ وہ زیادہ نماز تو نہیں پڑھتی، نفل نماز پڑھتی ہے، نفل نماز نہیں زیادہ پڑھتی ہے، لیکن لوگ اس سے خوش ہیں تو جنت میں جائے گی۔ دوسری عورت اوابین صلاۃ التسبیح، تسبیح خوب پڑھتی ہے مگر لوگوں کو اذیت پہنچاتی ہے، زبان سے کوئی محفوظ نہیں، آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ یہ بات دوسروں کے لیے نہیں، خود ہم لوگ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوتی نہیں ہوتی؟ اگر ہو رہی ہے تو سمجھ لیے ہم کیسے مسلمان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں، نہ عالم، نہ پیش امام، نہ جاہل، نہ پڑوسی، یہ کیسی زبان؟ آخرت کی فکر نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کا جب خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتا اور اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ پتہ ہے؟ اگر آپ کو سونا لینا ہو، سونے کا زیور، تو کہاں سے لائیں گے آپ؟ جوتے کی دکان سے لائیں گے نا؟ بولو، کہاں سے لائیں گے؟ جوتے کی دکان سے۔ اور جوتے اگر خریدنا ہو تو آپ کپڑے کی دکان پہ جائیں گے نا؟ بولو، ایسا کریں؟ عطر اگر آپ کو خریدنا ہو تو کہاں جائیں گے آپ؟ لوہار کی دکان پہ نا؟ اور لوہا خریدنا ہو تو کتابوں کی دکان پہ۔ کبھی کیا کسی نے ایسا؟ نہیں کیا۔ تو اگر دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہو،
دل میں اگر ایمان پیدا کرنا ہو، دل میں اگر آخرت کی فکر پیدا کرنا ہو، دل میں اگر ایمان کی محبت پیدا کرنا ہو، تو یہ بتاؤ یہ دکان کہاں ہے؟ بولو، یہ دکان کہاں ہے؟ ہر چیز کی دکان آپ کو معلوم نہیں، اس کی دکان آپ کو نہیں معلوم۔ قرآن نے بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ جب ان کے ساتھ رہو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر بھی دین کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، ایمان تازہ ہوگا، ایمان میں حلاوت و لذت پیدا ہوگی۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ، صلحاء، علماء، ان کی مجلسوں میں جائیے، ان کا دیدار کیجئے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ یہاں بھی ایک بزرگ ابھی آ رہے ہیں، بڑے نیک، بڑے صالح، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب۔ ابھی آپ ان کی زیارت کریں گے، زیارت سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، ان کی باتوں سے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لیجیے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے ذکر صدیق اکبر۔ وہ 200 صفحے کی کتاب، ندوۃ العلماء کے ناظم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دعوت برکاتہ میں اس پر مقدمہ لکھا اپنے ہاتھوں سے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب دعوت برکاتہ نے اس پر پیش لفظ لکھے۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب جانشین امام اہل سنت نے اپنی رائے گرامی اس کتاب میں لکھی۔ وہ کتاب ہر گھر میں ہونا چاہیے، کم از کم علماء کے علم میں ہونا چاہیے، تاکہ ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ جو دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں وہ پڑھیں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو وہ کتاب جو ہے وہ میں نے حضرت مولانا انعام صاحب کی خدمت میں پیش کی، اور اسی طرح مولانا رئیس صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے چند نسخے میرے پاس موجود ہیں، جو حضرات اس کو حاصل کرنا چاہیں یا علماء کو ہدیہ کرنا چاہیں، وہ اسٹیج سے اسے حاصل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا اور بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کتاب کا نام ہے ذکر صدیق اکبر۔ جو حضرات اسے حاصل کرنا چاہیں وہ حاصل کر لیں۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزیر، خلاف پیمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نفاحت رسید۔ محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا